جی سر، میرا سوال یہ ہے کہ انسان کے جیون کی سچائی کیا ہے؟ میں اپنی بات شروع کرتا ہوں اس اللہ ایشور کے نام سے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور ہر چیز انسان کی جان اس کے قبضے میں ہے اور نہایت ہی مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے، بڑا کرپالو، بڑا دیاوان ہے۔ بہت اچھا سوال کیا گیا ہے کہ انسان کے جیون کی سچائی کیا ہے۔ تو انسان کے جیون کی سچائی یہ ہے کہ انسان کا ایک مالک ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا ہے اور انسان کے جیون کی شروعات اسی نے کرائی ہے۔ انسان کا ایک مالک ہے، انسان اس کا غلام ہے۔ اللہ کے قبضے میں ہی انسان کی جان ہے۔ انسان کی جان انسان کے قبضے میں نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ تو سچائی یہ ہے کہ یہ اپنے مالک کو راضی کرے اور راضی کر کے جائے، اس کا انعام پائے۔ یہ جیون کرم کرنے کے لیے ملا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو پہچان کر اسے راضی کر کے جائے گا وہ اللہ کا انعام پائے گا، اور جو اس دنیا میں بھٹک کر مر جائے گا، اللہ کو ناراض کر کے مر جائے گا، وہ جہنم کی آگ میں سزا پائے گا۔ تو یاد رکھیں، جو اللہ کو پانے کی محنت کوشش کرتے ہیں اور اللہ کی راہ، اللہ کی کھوج میں تکلیف اٹھاتے ہیں، اللہ اس کو، ان لوگوں کو اپنا سچا راستہ دکھاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اپنی ہدایت دیتا ہے۔ جو اللہ کی کھوج میں تکلیف اٹھاتے ہیں، اللہ کی کھوج کرتے ہیں، کس نے مجھے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، مجھ سے چاہتا کیا ہے، تو اللہ کی کھوج میں تکلیف اٹھاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت کا مطلب سچا راستہ دکھاتا ہے۔ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، یہاں انسان دیکھ کر بھی سچائی سے اندھا ہے۔ کتنے انسان کے سامنے مرتے ہیں، دوسرے کی موت کو دیکھ کر بھی خود اپنی موت سے بے ہوش ہے۔ یہاں تو انسان روشنی میں، دن کی روشنی میں اور آنکھوں سے دیکھ کر بھی دھوکہ کھا رہا ہے۔ اپنے جیون کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں، پھر بھی اس گمان میں جیون جی رہا ہے کہ مجھے ہمیشہ رہنا ہے دنیا میں۔ یہ جیون دھوکہ ہے۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، انسان کو سچا راستہ دکھاتا ہے، تو اس کا دھوکہ دنیا کا ہٹا دیتا ہے۔ اس کو پھر سمجھ میں آ جاتی ہے بات کہ یہ جیون دھوکہ ہے، یہ کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے۔ میرے جیون کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے اور موت کے بعد جنت کو حاصل کرنا ہے۔ میری اصل جینے کی جگہ دنیا نہیں ہے، اصل جینے کی جگہ جنت ہے، سورگ ہے۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے تو اس کو پھر من ہی من میں اپنی پہچان اور جیون کا مقصد اور دنیا کا دھوکے کی حقیقت اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے۔ اس کے اندر کا ہی معاملہ ہوتا ہے، پھر وہ اندر ہی اندر اس کے من کے خیال میں اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی حقیقت دکھاتا ہے۔ پھر وہ سمجھتا ہے، اس کے سامنے لوگ مرتے ہیں، پھر وہ ہوش میں آتا ہے، ارے آج اس کا نمبر ہے، کل میرا نمبر ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو پھر اس کے من ہی من میں اللہ تعالیٰ اس کو سچائی سمجھاتا ہے اور اس کی زندگی میں پھر انقلاب آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سچائی اس کو دکھاتا ہے۔ پھر اس چیز کو ہدایت والا ہی پہچان سکتا ہے۔ یاد رکھنا، جس کو ہدایت ملی ہے اللہ کی، اللہ جانے اور بندہ جانے، یا پھر کوئی اگر پہچان کر سکتا ہے تو جس کو ہدایت ملی ہوئی ہو وہ اس کی پہچان کر سکتا ہے۔ جس کو کسی اور کو اللہ تعالیٰ نے سچا راستہ دکھا رکھا ہو وہ اس کو پہچان سکتا ہے کہ اس کو ہدایت ملی ہوئی ہے، ورنہ دنیا میں کوئی اور انسان سمجھ نہیں سکتا۔ یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے معاملہ ہر چیز کا۔ جس کو چاہتا ہے راہ دکھا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ مگر یہ معاملہ اللہ کا الٹپ نہیں ہے کہ ایسی گمراہ کر دے گا، نہیں۔ جو چاہتا ہی نہیں ہے، اللہ کی ناقدری کرتا ہے، اللہ کی طرف آنا چاہتا ہی نہیں ہے، اللہ کے قرآن کے پیغام کو ٹھکرا دیا، تو پھر جدھر کو وہ مڑے گا اللہ تعالیٰ ادھر کو ہی موڑ دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ناشکروں کو ہدایت نہیں دیتا، ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم لوگ دنیا میں جو ہے نہ دھو کے لگ گئے ہیں، اس دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، ہم دھوکہ کھا رہے ہیں۔ ارے یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ جس میں وقت بہت تیزی سے بھاگ رہا ہے، وقت جو ہے بہت تیزی سے بھاگ رہا ہے۔ انسان کی خواہش کے حساب سے اسے وقت دنیا میں نہیں مل پا رہا ہے۔ انسان کا من چاہتا ہے کہ میں یہ بھی کام کروں، وہ بھی کام کروں، لیکن وقت نہیں مل پا رہا ہے۔ تو یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ زندگی تو وہ ہے جنت کی زندگی، جہاں وقت ہی نہیں ہوگا، جو چاہے انسان کرے، ہاں، جتنا چاہے ایک چیز میں وقت لے،
ایک حور کو 40 سال تک دیکھتا ہی رہے گا، دیکھنے کا مزہ ختم نہ ہوگا۔ اندازہ لگاؤ، دنیا میں اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم کسی کام کو قاعدے سے کر سکیں۔ زندگی بہت تیزی سے بھاگ رہی ہے۔ بڑا بدنصیب ہے وہ انسان جو اللہ کو بھول کر اس دھوکے والی دنیا میں لگ جائے اور اللہ سے بھٹک جائے اور جیون موت کی طرف جا رہا ہے اور دنیا بٹورتے ہوئے مر جائے، اللہ کی طرف دھیان نہ لگائے۔ بڑا بدنصیب ہے وہ انسان۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت بڑی نرالی ہے بھائی۔ اللہ نے یہ دنیا اپنی قدرت سے ایسی بنائی ہے، بڑی سوجھ بوجھ کے ساتھ ایسی بنائی ہے کہ یہاں انسان سچائی کو دیکھ کر بھی اندھا ہے، دوسرے کی موت دیکھ کر بھی اپنی موت سے بے ہوش ہے اور بے خبر ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اور اس کی کھوج کرے گا، اللہ اسی کا دھوکہ ہٹائے گا اور سچائی اسی کو دکھائے گا، ورنہ انسان اندھیرے میں بھٹک کے مر جائے گا۔ تو یہاں انسان اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، پھر اللہ اپنی رچنا کے اعتبار سے اپنے آدیش بھیجتا ہے۔ جو سچ کو ڈر کر مان لیتا ہے، اللہ اسے اندھیرے سے روشنی میں لے آتا ہے، اور جو نڈر ہو کر نہیں مانتا ہے وہ اندھیروں میں غلط راہوں پر بھٹکتا رہتا ہے، پڑا رہتا ہے۔ تو جس نے قرآن کے سچ کا انکار کر دیا، اس کے پاس روشنی نور کہاں سے آئے گی؟ اس کے پاس روشنی نور ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ روشنی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے، پھر اس کا دنیا کا دھوکہ ہٹا دیتا ہے۔ دنیا کا دھوکہ والے پہلو سے نگاہ ہٹ جاتی ہے اور سچائی والے پہلو پر نگاہ لگ جاتی ہے۔ دھوکے والا پہلو کیا ہے؟ دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، مرنے کے بعد تو کچھ ہے نہیں، پھر یہ دھوکے والا پہلو ہے۔ مر کے تو مٹی مل جانا ہے، اور جو کچھ ہے بھائی دنیا کا جیون ہے، نہ ہمارا کوئی مالک ہے، ہم دنیا میں آزاد ہیں، جیسے چاہیں زندگی جئیں۔ یہ دھوکے والا پہلو ہے۔ مال کی دوڑ، کوٹھی کی دوڑ، بلڈنگ کی دوڑ، دنیا کی زندگی کی کامیابی حاصل کرنے کی دوڑ، دنیا کی خواہشوں کو پورا کرنے کی دوڑ، یہ دھوکے والا پہلو ہے دنیا کا۔ سچائی والا پہلو کیا ہے کہ میرے اس زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے، مگر میں دھوکے میں جی رہا ہوں، میں پھر بھی دنیا میں ایسے جی رہا ہوں جیسے مجھے دنیا سے کبھی جانا ہی نہیں ہے، جیسے مجھے کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ یہ سچائی کا پہلو ہے کہ یہاں سے میں کبھی بھی جا سکتا ہوں، یہاں لوگ رات دن مرتے ہیں، یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے، تکلیفوں کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے، مصیبتوں کا گھر ہے، خطروں کا گھر ہے، موت کا گھر ہے۔ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، ہر چیز میں فراڈ بازی ہے، ہر چیز میں دھوکہ ہے، یہاں دل لگانا سمجھداری نہیں ہے۔ جس مالک نے مجھے جیون دیا ہے، جو مالک اس سنسار کو چلا رہا ہے امتحان لینے کے لیے، دن نکال دیتا ہے کرم کرنے کے لیے، ہمارے کرم اکٹھے کر رہا ہے، اس مالک کو راضی کرنا ہمارے جیون کا مقصد ہے۔ جو اس دنیا کے کارخانے کو چلا رہا ہے، ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ ہاں، میرے جیون کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو یہ سچائی کا پہلو ہے۔ تو یہ سچائی کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ انسان کو اندھیرے سے روشنی میں لاتا ہے، پھر اس کو پرکاش نور عطا فرماتا ہے۔ نور کا مطلب روشنی۔ پھر وہ اس روشنی میں دنیا کی دھوکے کو جان لیتا ہے، سچائی کو جان لیتا ہے، اور پھر اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ تو یہ جو نور ہے، یہ جو روشنی ہے، جس نے قرآن کا انکار کر دیا اس کے پاس یہ روشنی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یاد رکھنا، اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے، جس کو اپنی سچی راہ دکھاتا ہے، وہی اس روشنی کو پاتا ہے، نور کو پاتا ہے۔ یہ ایمان کا نور ہے۔ یہ ایمان کا نور پھر مرتے ہی، دم نکلتے ہی اس کے کام آئے گا۔ ہر جگہ جہاں بھی انسان کی روح جائے گی وہاں کام آئے گا۔ پل صراط پہ یہی نور کام آئے گا، حشر کے میدان میں یہی نور کام آئے گا، مرنے کے بعد قبر میں، عالم برزخ، مردوں کی دنیا میں یہی نور کام آئے گا، یہی روشنی کام آئے گی۔ تو یہاں زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ دھوکہ کھا رہی ہے اور دنیا کے دھوکے میں مست ہے، اور دنیا میں اپنی خواہشوں کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ جنت کی خواہشیں جو اللہ نے رکھی ہے انسان کے اندر، ان خواہشوں کو اس مرنے مٹنے کے جہان میں، دکھوں کے گھر میں، بیماریوں کے گھر میں، پریشانیوں کے گھر میں پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور زندگیاں بکھرتی رہتی ہیں، دکھوں میں گھرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ گھیرتا رہتا ہے، پھر بھی عقل نہیں آتی ہے، پھر بھی عقل نہیں آتی۔ ٹھوکر جو لگتی ہے انسان کو، وہ اصل میں گرنے کو نہیں ہوتی، انسان میں عقل آنے کے لیے ہوتی ہے۔ جس نے ٹھوکر سے عقل نہ آئی جس کے اندر، وہ اس کے اندر کیا عقل آئے گی؟ ارے اگر مالک نے یہ جیون مزے کرنے کو دیا ہوتا تو پھر یہاں موت کیوں بھیجتا؟
خطروں میں کیوں گھیرتا ہمیں، بیماریوں میں کیوں گھیرتا ہمیں، تکلیفوں میں کیوں گھیرتا ہمیں، مصیبتوں میں ہمیں کیوں گھیرتا؟ اللہ نہیں چاہتا کہ ہمیں دنیا سے دل لگائیں۔ اللہ کے نزدیک دنیا کی ویلو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اب جو انسان حقیقت میں اللہ کو جانتا اور پہچانتا ہوگا اور مانتا ہوگا، اس کے نزدیک بھی دنیا کی ویلو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، تو اس لیے اے انسان، تو اپنے مالک اللہ کو بھول کر جیون کے مقصد اللہ کو راضی کرنے کا، جو مقصد ہے جیون کا کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ جیون کے مقصد اسے راضی کرنے کو بھول کر، اللہ کو راضی کرنے کو بھول کر اپنی خواہشوں کو پورا کرنے میں مست ہے، اور خواہشیں تجھے برباد کرنے میں۔ خواہشیں انسان کو کیا کریں گی؟ برباد۔ جو انسان اپنے مالک کی مرضی چھوڑ کر اپنی مرضی پر جیون جیے گا، اللہ کی دی ہوئی طاقتوں کا غلط فائدہ اٹھائے گا، اللہ نے آنکھیں دی تھی غلط چیز مت دیکھ، اللہ نے کان دیے تھے غلط بات مت سن، اللہ نے شریر کی طاقت دی تھی جرم نہ کر، جاستی نہ کر، اچھائی پر چل، بھلائی پر چل، زمین پر فساد نہ پھیلا، اللہ کی دی ہوئی طاقتوں کا، فری ول کا اللہ نے چھوٹ دیے، امتحان لیا ہے موت تک کے لیے، اللہ کی دی ہوئی طاقتوں کا غلط استعمال کیا تو اس کا پھر انعام کیا ملے گا؟ سزا، جہنم کی آگ میں۔ تو اے انسان، تو اپنی اچھاؤں کو پورا کرنے میں دنیا میں ویست ہے، بجی ہے، اور اچھائیں تجھے برباد کرنے میں۔ اچھائیں انسان کی برباد کر دیں گی۔ جو اپنے مالک کی مرضی چھوڑ کر اپنی مرضی پر جیون جیے گا تو اس کی اچھائیں جو ہوں گی، اس کی مرضی جو ہوگی، وہ اس کو تباہ کر دے گی۔ جس دن موت آئے گی اس دن دیکھ لے گا۔ اس دنیا کے دھوکے کی رفتار بہت تیز ہے، دھوکے کا سیلاب۔ دنیا میں انسانوں کی جو بھیڑ ہے وہ زیادہ تر دنیا کے دھوکے والے پہلو پر نگاہ رکھ کر اور دھوکے والے سیلاب میں بہہ رہی ہے۔ سچائی پہ کوئی غور نہیں۔ انسان بوڑھا ہو گیا، دنیا میں لین ہے، دنیا کی حرص و وس لیے پھر رہا ہے، اور سچائی سے اندھا ہے کہ میرا خود وجود، میرا شریر اب زندگی کی شام ہونے والی ہے، بڑھاپا ہو گیا ہے، موت نزدیک ہے، اب تو میں کدھر کو جا رہا ہوں؟ اصل میں موت کی طرف کو جا رہا ہوں، زندگی کا سمے پورا ہونے والا ہے، اور دھیان دنیا میں ایسے لگا ہوا ہے جیسے ہمیشہ رہنا ہے۔ دنیا پر دھیان ایسے لگا ہوا ہے جیسے ہمیشہ رہنا ہے۔ تو اے انسان، ہاں، اور پھر کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کا من اداس ہوتا ہے، جی نہیں لگتا، بے چینی ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے کہ بندہ میری طرف دھیان لگائے، غور کرے، جیون کے سمے کو برباد نہ کرے۔ اے انسان، من اداس ہو، اگر تیرا من اداس ہو تو ایک کام کیا کر، انسانوں کی بھیڑ سے ہٹ کر خود کو تھوڑا سا وقت دیا کر، خود کو تھوڑا سا وقت دیا کر، جیون کے مقصد پر غور کیا کر، اپنے بنانے والے مالک اللہ کی طرف دھیان دیا کر، اور تیرے سامنے کتنے لوگ مر گئے ان کی زندگی پر دھیان دیا کر۔ جب وہ دنیا میں نہ رہے تو کہاں سے رہے گا؟ یہ جیون ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ ارے دنیا میں ہمیشہ کون رہا ہے اور کون رہے گا؟ اس لیے ہمارے جیون کا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا، اپنے مالک کو راضی کرنا، جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، اس کو راضی کریں ہم، اور پھر اپنی اچھاؤں کو جنت میں پوری کریں جا کر کے، اللہ کو راضی کر کے۔ مگر جو انسان اپنے آپ کو سدھارنے کو تیار نہ ہو، اچھی بات سننے کو تیار نہ ہو، اللہ کی باتوں سے نصیحت حاصل کرنے کو تیار نہ ہو، اس کی زندگی کیسے سدھرے گی؟ جو انسان دوسروں کے عیب دیکھتا ہو، دوسروں کی اچھائی نہ دیکھتا ہو، اچھائی سے دوسروں کی اچھائی سے اندھا ہو، دوسروں کے عیب دیکھتا ہو، اپنے عیب سے اندھا ہو، اپنی طرف غور نہ کرتا ہو، یاد رکھنا، اگر اپنا جیون سنبھالنا ہے تو اس بات کو دماغ میں رکھ لو، پلے سے باندھ لو۔ اگر اپنا جیون سدھارنا ہے، اللہ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں سورہ شمس میں 11 قسمیں کھائی ہیں، 11 قسمیں کھانے کے بعد یہ بات فرمائی ہے۔ آج تو ہمارے من میں شیطان خیال ڈالتا ہے نا، ارے تھوڑی بہت بے ایمانی، تھوڑی بہت چٹنگ بازی، تھوڑا بہت جھوٹ کر رہے ہیں تو کیا حرج ہے؟ اللہ بڑا مہربان ہے۔ سنو غور سے، اللہ نے 11 قسمیں کھا کے یہ بات فرمائی کہ کامیاب وہی ہوگا جو اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی کی گندگی سے پاک کر کے مرا۔ چھوٹی برائی ہو یا بڑی برائی ہو، اپنی روح کو برائی گندگی سے پاک کر کے مرا، وہی انسان کامیاب ہوگا۔ اور ناکام وہی ہوگا
جو اپنی روح کو اپنی آتما کو برائی سے گندا کر کے مرا۔ تو ہم اپنے اندر کے حال کو ٹھیک کریں، اپنے نیچر کو ٹھیک کریں، اپنے سنسکار ٹھیک کریں، اپنے اخلاق ٹھیک کریں، ہمارے شریر کے انگوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہم کسی کو برا نہ کہیں، اللہ کی دھرتی پہ فساد نہ پھیلائیں، تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو کر ہمیں جنت کا ہمیشہ ہمیشہ کا جیون عطا فرمائے اور ہم کامیاب ہو جائیں۔ تو یاد رکھیں، آج سے ہی جو ہے اگر ہمیں اب زندگی بدلنی ہے اپنی، تو کیا کریں؟ دوسروں کے عیب سے اندھے ہو جائیں، دوسروں کی اچھائی دیکھیں صرف، اور اپنے عیبوں پہ ایسے نگاہ ماریں جیسے کہ ہم شیشے میں اپنے بال کاٹتے ہیں، اپنے آپ کو ٹیپ ٹاپ بناتے ہیں، میں اچھا دکھائی دوں، اپنے کپڑوں پر نگاہ مارتے ہیں میرے کپڑے کیسے ہیں، ایسے ہی اپنے عیبوں پر نگاہ ماریں کہ میرے اندر جو عیب ہیں وہ ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ دوسروں کے عیبوں پر نگاہ نہ ماریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے دوسروں کے بارے میں نہیں پوچھے گا، ہمارے بارے میں پوچھے گا، تو دنیا سے کیا کر کے آیا۔ قرآن کہتا ہے مرنے کے بعد کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا، جس نے جو کیا ہے اسے بھرنا پڑے گا۔ اس لیے بھائی اپنے جیون کو خود سدھاریں، کیونکہ مرنے کے بعد کوئی ہمارا ہاتھ نہیں پکڑ لے گا، ہر انسان اپنے کرموں کا خود ذمہ دار ہے۔ ہمیں اللہ کی طرف اکیلے جانا ہے، اکیلے حساب دینا ہے۔ دوسروں کے عیب نہ دیکھیں، نکتہ چینی نہ کریں، چھیڑ چھاڑ نہ کریں، دوسروں کے عیب دیکھ کر اسے جلیل کر رہے ہیں، اسے جو ہے بے عزت کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں، یادداشت کا کمزور ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یادداشت کا کمزور ہونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ بہت بے چین رہتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہر بات یاد رہتی ہے، جو نکتہ چینی کرتے ہیں، جو دوسروں کے عیب دیکھتے ہیں، انہیں پھر یاد رکھتے ہیں، پھر انہیں بار بار جو ہے چار لوگ ملے پھر وہاں ان کو اس کے عیب بیان کرتے ہیں کہ فلاں ایسا ہے، ڈھماکہ ایسا ہے، کہ یہ ایسا ہے، کہ وہ ایسا ہے۔ جیون کے وقت کو یوں ہی برباد کرتے رہتے ہیں چغلی اور غیبت میں۔ تو میرے بھائیوں، اپنے اخلاق، اپنے سنسکار اچھے بناؤ۔ دوسروں کو دوسرا اگر کوئی الٹا سیدھا بول جائے تو اسے معاف کر دو۔ ہمارے نبی نے فرمایا جو تم پہ ظلم کرے تم اسے خوشی سے معاف کر دو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ہاں، جو تمہیں تمہارا حق نہ دے تم اس کا حق دو۔ جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کی برائی کا بدلہ بھلائی سے دو، کیونکہ مسلمان اللہ کو ماننے والا جہاں جاتا ہے امن شانتی پھیلاتا ہے، فساد کو روکتا ہے۔ اللہ کو ماننے والا اور نہ ماننے والے میں یہی فرق ہے کہ اللہ کو ماننے والا جہاں جائے گا امن شانتی قائم کرے گا، بھلائی پھیلائے گا، اچھائی پھیلائے گا، دھرتی پہ سے فساد کو روکے گا۔ اور جو اللہ کو نہ ماننے والا ہے اس کی پہچان کیا ہے؟ وہ جہاں جائے گا فساد پھیلائے گا، لوگوں کو تکلیف دے گا، دکھ دے گا۔ یہی دھرم اور ادھرم کا فرق ہے، سمجھ لیں ہم۔ دھرم پہ چلنے والا ایشوری رچنا جو ہمارے اندر ہے، اچھائی میں سکون، برائی سے بے چینی گھبراہٹ، اچھائی پہ چلنے کا آدیش دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، برائی سے بچنے کا آدیش دیا ہے، کیونکہ جب ہم اچھائی پہ چلتے ہیں تو قدرت ہمارے اندر سکون پیدا کر دیتی ہے اور اشارہ کرتی ہے کہ ہاں اس راستے پہ چل، اس راستے کا انجام دنیا میں بھی اچھا ہے اور موت کے بعد بھی اچھا ہوگا۔ اور جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، کوئی پاپ کرتے ہیں، تو قدرت ہمارے اندر بے چینی پیدا کر دیتی ہے اور ہمیں اشارہ کرتی ہے کہ اس راستے پر نہ چل، اس کا انجام دنیا میں بھی برا ہوگا اور مرنے کے بعد بھی برا ہوگا۔ تو یہ ایشوری رچنا ہے ہمارے اندر، اللہ نے ہمیں آدیش دیے کہ اچھائی پہ چلو، برائی سے بچو۔ تو اب اللہ کو ماننے والا ایشوری رچنا پر چلے گا، ایشور کو ماننے والا ایشوری رچنا پر چلے گا، دھرم پر چلے گا۔ اسی آدھار پر دھرم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دھرم کو بھیجتا ہے جو جیون میں دھارن کرنے کے یوگیہ ہوتا ہے، یہی دھرم ہے۔ دھرتی پہ امن شانتی قائم کرنا، بھلائی پہ چلنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، کسی کو دکھ نہ دینا، اپنے سچے مالک کی عبادت کرنا، اس کے حکم پہ چلنا، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پہ اس کے حکم پہ چلنا، یہ دھرم کا ماننے والا ہے جو اللہ کی بنائی ہوئی رچنا پر چلے گا۔ اور ادھرم پہ چلنے والا اللہ کی رچنا کے خلاف چلے گا، بجائے اچھائی پہ چلنے کے برائی پہ چلے گا، دھرتی پہ فساد پھیلائے گا، الٹے سیدھے کام کرے گا، اللہ کو نہیں مانے گا، اللہ کو چھوڑ کر مورتی پوجا کرے گا، اپنی منمانی سے جیون گزارے گا، ہاں، اور غلط چیزوں کی پوجا کرے گا، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے آگے جھکے گا، شیطان کے راستے پہ چلے گا، اور اس کا انجام پھر مرنے کے بعد جہنم کی آگ ہے۔ آخر دنیا میں کون ہمیشہ رہا ہے اور کون رہے گا؟ سب کو جانا ہے یہاں سے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی مخلوق کی قدر کرو، چاہے کوئی رکشے والا ہو، چاہے کوئی غریب ہو، چاہے کوئی بھی ہو، سب کی عزت کرو۔ سب کا من عزت چاہتا ہے، سب کا نفس عزت چاہتا ہے۔ کسی نے کتنی اچھی بات کہی ہے، کچھ اس طرح سے میں نے زندگی کو آسان کر لیا ہے، سمجھو بات کو، بڑی اچھی بات ہے، کچھ اس طرح سے میں نے زندگی کو آسان کر لیا ہے، کسی سے میں نے معافی مانگ لی ہے اور کسی کو معاف کر دیا ہے۔
کتنی اچھی بات ہے، کسی سے معافی مانگ لی ہے اور کسی کو معاف کر دیا ہے، کتنی اچھی بات ہے کہ ہم سب کو عزت دیں، اگر ہم پہ کوئی ظلم کرے تو ہم اسے معاف کر دیں، ہیں؟ ہاں، اور کسی سے ہم معافی مانگ لیں، دھرتی پہ امن شانتی پھیلائیں۔ بھائی زندگی کا بلاوا اللہ تعالیٰ، کبھی بھی اللہ کا بلاوا آ سکتا ہے، کبھی بھی مر کے دنیا سے جا سکتے ہیں ہم، اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کل ختم ہو جائے، آج ختم ہو جائے، ابھی ختم ہو جائے، بہت ناپیدار زندگی ہے، بہت بیکار زندگی ہے، اس زندگی کی کوئی قدر نہیں ہے، بہت بیکار زندگی ہے۔ اس دنیا کی غفلت ایک بڑی عجیب اور نرالی ہے۔ دنیا میں جتنا سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ موت، کہ انسان کو ایک بار کو لوگوں نے خدا کا انکار تو کیا ہے، لیکن موت کا انکار کوئی نہیں کرتا۔ ہر انسان کہتا ہے کہ سب کو مرنا ہے۔ قرآن میں کہا گیا ہے کلو نفسن ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، سب کو مرنا ہے، بالکل سچی بات ہے۔ تو اب یہاں سمجھنے کی بات ہے کہ اتنی بڑی غفلت ہے، جتنا بڑا سچ موت ہے اتنی بڑی ہی غفلت ہے موت سے انسان کو، لاپرواہی، بے پرواہی، کوئی ہوش نہیں ہے انسان کو کہ میرے جیون کا مقصد کیا ہے، میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، کیوں مر جاؤں گا، کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، موت کے بعد جیون ہے یا نہیں، کوئی ہوش نہیں ہے انسان کو۔ دنیا اور آخرت کے بیچ فرق صرف ایک سانس کا ہے، یاد رکھنا۔ دنیا اور آخرت کے بیچ، دنیا اور موت کے بعد کی زندگی کے بیچ فرق صرف ایک سانس کا ہے۔ اگر چل رہی ہے تو یہاں ہیں اور رک گئی تو وہاں ہیں۔ اگر چل رہی ہے سانس تو ہم دنیا میں ہیں، اگر سانس رک گئی تو دنیا سے کنیکشن کٹ جائے گا اور پھر موت کے بعد کے جیون میں پہنچ جائیں گے۔ اب دیکھیے، پنرجنم کہا گیا ہے ہندو دھرم میں، پنرجنم کا مطلب ہے دوسرا جیون، بار بار جیون نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ 84 لاکھ یونیوں میں انسان کا جنم ہوتا ہے، بار بار جیون ملتا ہے، کبھی کسی کتے کا، کبھی بندر کا، کبھی کسی کا۔ پنرجنم کا مطلب ہے دوبارہ جیون۔ ایک جیون تو ہمارا یہ ہے جو کرم کر رہے ہیں، پھر موت کے بعد ایک اور جیون ہے، دوبارہ جیون، اگلا نیکسٹ جنم۔ جو کچھ ہم نے یہاں کرم کیے ہیں اس کا بدلہ ہمیں اس جیون میں ملے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، دنیا کے دھوکے سے باہر نکلیں، یہ جیون کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے۔ دیکھو سب کو موت آنی ہے، سب کو یہاں سے مر کے جانا ہے۔ انسان بڑا بے ہوش ہے، اتنا بھینکر انجام موت کے کچھ سمے کے بعد مر کر ہونے والا ہے کہ ہم مٹی میں ملنے والے ہیں، مگر انسان اپنے انجام سے جو ہے، دوسرے کے انجام کو دیکھ کر بھی اپنے انجام سے بے ہوش ہے۔ بڑا عجیب غفلت ہے بھائی دنیا کی، ہیں؟ ارے یار، موت سے کس کی یاری ہے؟ موت سے کس کی یاری ہے؟ آج میری تو کل تیری باری ہے۔ یہاں سب موت کی لین میں لگے ہوئے ہیں، کلو نفسن ذائقۃ الموت، یہاں ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ہر چیز فانی ہے، سب مرنے مٹنے والے ہیں، اللہ صرف لافانی ہیں، صرف اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے، وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ اب دیکھو نا، اس دنیا میں انسان کے دل دماغ میں کسی نہ کسی کا تو غم آئے گا، ہیں؟ اب جو لوگ دنیا میں اندھیرے میں گم ہیں، وہ اس دنیا کے جیون کو سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ اس دنیا کی چیزوں کا غم لیے پھرتے ہیں۔ اور میں نے ایک بات خاص طور پہ دیکھی، دنیا میں جتنا زیادہ میں نے کسی کو غمگین دیکھا یا دکھوں میں یا بیماریوں میں لپت دیکھا، دنیا کا جیون اس کا میں نے جنجال بنا ہوا دیکھا، وہ اتنا ہی دنیا میں نے لین دیکھا۔ بڑا عجیب چکر ہے، دنیا میں جوجھ رہا ہے، دکھوں میں، ٹینشنوں میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، پھر بھی دنیا سے دل ہٹانے کو تیار نہیں، اللہ کی طرف دل لگانے کو تیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی بات پر دھیان دینے کو تیار نہیں ہے، اور جیون موت کی طرف جا رہا ہے، زندگی کے سام ہونے والی ہے، کوئی ہوش و حواس نہیں ہے۔ ارے وہ بھی کیا زندگی تو سب کو مل رہی ہے، وہ بھی کیا زندگی جو اللہ کی طرف دھیان نہ لگے اور مر جائے دنیا سے ایسی، اس کا جیون بیکار ہے، وہ جیون کی بازی ہار جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، دنیا کے سارے غم چھوڑ کر اللہ کو راضی کرنے کا غم اپنے اندر پیدا کرو کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہوگا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور میرا مالک مجھ سے ناراض ہو گیا تو میں ناکام ہو جاؤں گا۔ میرے بھائیوں، آخرت کا غم لو کہ کامیاب وہی ہوگا، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا اعلان ہے، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی کامیاب ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، آخرت کا غم لو، اللہ کو راضی کرنے کا غم لو، اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاؤ، محنت کرو،
اور اپنے اندر ایشور کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر ایشور کے حکم، ایشور کے صحیح دھرم کو دنیا میں پہچانو، دھوکے سے باہر نکلو۔ ایشوری رچنا کے آدھار پر ہی قرآن ہے، قرآن پر چل کر اللہ کو راضی کرو، اپنے سچے پیدا کرنے والے کو راضی کرو، تاکہ موت کے بعد دھوکہ نہ کھاؤ، غلط دھرم پہ مر کے نہ جاؤ اور کامیابی پاؤ۔ قرآن پر چل کر انسان موت کے بعد دھوکہ نہیں کھائے گا، یاد رکھنا۔ قرآن مجید کے علاوہ جس طریقے پہ چل کے جائے گا اس طریقے پہ چل کر موت کے بعد دھوکہ کھائے گا، لیکن قرآن سچی کتاب ہے سنسار کے سچے مالک کی، اس پر چل کر انسان موت کے بعد دھوکہ نہیں کھائے گا۔ تو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں لوگوں کو کہ دنیا کی باتوں میں غمگین ہیں، دنیا کی باتیں انہیں کھا لیتی ہیں، جو باتیں انسان پی جاتا ہے وہ باتیں انسان کو کھا جاتی ہیں۔ تو دنیا کا غم نکالیں میرے بھائی، موت آنے والی ہے، جیون کا سمے پورا ہو رہا ہے، جس مقصد کے لیے جیون ملا ہے اس مقصد کو پورا کرو، اپنے مالک کو راضی کرو۔ جس دن موت آئے گی دنیا کی ہر چیز چھوٹ جائے گی، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ موت دے کے سب کچھ چھڑوا دے، ہم دنیا کی محبت پہلے ہی چھوڑ دیں، دنیا میں دل نہ لگائیں، اللہ کے حکموں کو پورے کریں۔ اس دنیا میں رہ کر ہمیں اللہ کے حکم پورے کرنے ہیں، مگر دنیا کی کسی چیز سے دل نہیں لگانا ہے، اللہ سے دل لگائیں، اللہ سے محبت کریں۔ جو چیز دنیا میں چھوٹ سکتی ہو موت پہ، کیا وہ محبت کرنے کے لائق ہے؟ کیا وہ دل لگانے کے لائق ہے؟ نہیں، مرنا ہے، یہاں سے جانا ہے، سب کچھ چھوڑنا ہے، تو اپنے رب سے دل لگائیں جس کی طرف مر کے جانا ہے، جس نے جیون کی شروعات کرائی ہے، جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، جس کی طرف مر کے لوٹ کے جانا ہے، اس کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ وہ پوچھے گا میرے بندے تجھے میں نے جیون دیا، تو کچھ نہ تھا، میں نے تجھے انسان بنایا، دھرتی میری، آسمان میرا، سب کچھ میرا، میں نے تجھے کھانے کو دیا، پینے کو دیا، میں نے تیرے ساتھ احسان کیا، آج تو اس احسان کے بدلے میں میرے لیے کیا لایا ہے؟ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اگر ہم دنیا بٹورتے ہوئے مر گئے تو کیا جواب دیں گے میرے بھائیوں؟ اس لیے اللہ نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے، ہم بھی اس کا احسان کا بدلہ احسان سے دیں، اس کو راضی کرنے میں لگ جائیں، اس کی طرف دھیان دیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر ایک ایک کر کے ساری ویڈیو دیکھیں، تاکہ جلدی سے جلدی آپ اندھیرے سے نکل کے باہر آ جائیں، کیونکہ زندگی کا اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے، کب اللہ کا بلاوا آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے، سنسار کے سچے مالک نے اس دنیا کا سسٹم بڑا سوجھ بوجھ کے ساتھ سوچ سمجھ کے انسانوں کا امتحان لینے کے لیے بنایا ہے، انسانوں کی روحوں کا امتحان لینے کے لیے، آتما کا امتحان لینے کے لیے بنایا ہے۔ بڑا عجیب سسٹم ہے کہ یہاں لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے ہیں، پھر کچھ دن کے بعد جوان ہو جاتے ہیں، پھر شادی ہو جاتی ہے، پھر ان کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک روح کے جیون کا امتحان کا سمے پورا ہو جاتا ہے، وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ ایک روح کا امتحان شروع ہو جاتا ہے، ان کی اولاد ہو جاتی ہے۔ کچھ کی زندگی کی شام ہو گئی اور کچھوں کی زندگی کی شروعات ہو رہی ہے دنیا کے اندر، ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ اللہ نے سوچ سمجھ کر بڑا عجیب سسٹم دنیا کا بنایا ہے، انسانوں کی آتما روحوں کو دنیا میں بھیجنے کا اور امتحان لینے کا۔ ماں باپ بوڑھے ہو گئے، ان کی زندگی کی شام ہو گئی، اولاد پیدا ہوئی، اس کی زندگی کا سورج نکل رہا ہے اور ایک کا سورج ڈوب رہا ہے۔ میرے بھائیوں، کیا مقصد ہے؟ مالک نے جیون دیا کہ جو دنیا میں جا کر میری طرف دھیان لگائے گا، میری طرف غور کرے گا، میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر میرے آدیشوں کو دنیا میں پہچان لے گا، جو مجھے راضی کر کے آئے گا، ہاں میں اسی کو ایمان دوں گا، سچائی پر چل کے مر کے آئے گا، وہ میرا انعام پائے گا، ہمیشہ کا جیون پائے گا۔ ہاں، اور جو انسان دنیا بٹورتے ہوئے مر جائے گا، دنیا میں دھیان رکھے گا، وہ موت کے بعد سزا پائے گا۔ تو اس لیے یہ جیون دھوکہ ہے بھائی، یہاں تو آنا جانا لگا رہتا ہے، کتنے روز پیدا ہوتے ہیں، کتنے مرتے ہیں، کتنے امتحان کے لیے پیدا ہوتے ہیں اور کتنے امتحان دے کر مر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے سوچ سمجھ کر انسانوں کی روحوں کو دنیا میں بھیجتا ہے، بھیجنے کا سسٹم بنایا ہے، ٹیسٹ لینے کے لیے، امتحان لینے کے لیے۔ انسان کے جیون کی سچائی، انسان جو ہے ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ جیون کی سچائی سے اندھا ہو کر اس جیون کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے، دنیا میں بھٹک جاتا ہے اور موت کے بعد کی زندگی سے اندھا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ روشنی میں اسی کو لائے گا جو اس کی کھوج میں تکلیف اٹھائے گا، اللہ کا پیغام دنیا میں پھیلائے گا۔ آج انسان کا الٹا چکر ہے، کسی کو سمجھاؤ تو وہ فوراً کہتا ہے ارے میں تو نماز پڑھتا ہوں، اور اللہ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ تو بھائی، جو اندھیرے میں پڑا ہوا ہے، جیون کی سچائی سے اندھا ہے، وہ نیک عمل جو کرے گا وہ غفلت کے ہوں گے، اور غفلت کے عمل اللہ کو پسند نہیں ہیں، قبول نہیں ہیں۔ انسان پہلے اپنے آپ کو سمجھائے تو صحیح۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے مین چیز تو عمل کرنا ہے،
ارے بھائی سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ سب سے بڑی ہمارے نبی کی سنت کیا ہے کہ اسلام مذہب کا گیان حاصل کرو، جس مالک نے جیون دیا ہے اس کی کھوج تو کرو، اس کے لیے کوئی تکلیف تو اٹھاؤ، اس کے پیغام دھرتی پہ موجود ہے، قرآن موجود ہے، کم سے کم اللہ کا کلام، مالک کا کلام دھرتی پہ موجود ہے، اسے سمجھ کے پڑھو تو صحیح، اس میں اللہ کے حکم پہچانو تو صحیح۔ لوگ کیا کرتے ہیں، جان بوجھ کر جو ہے بنا سمجھے پڑھتے رہتے ہیں اس ثواب کی نیت سے۔ ارے بھائی اتنی بھی بدھی خراب ہو گئی ہماری کہ مالک کے حکم اپنی بھاشا میں ہم سمجھیں کہ اللہ ہمیں کیا حکم دے رہا ہے۔ تو اندھیرے میں پڑے ہوئے عمل اللہ کو پسند نہیں ہے، اس لیے کیا کریں، جب انسان خود اپنے آپ کو سمجھائے گا اور اندر کا جو انسان کی میموری ہے اور دل دماغ ہے، اندر کا ہوش و حواس، جب یہ سمجھ جائے گا کہ میں تو دھوکے میں جی رہا ہوں، سچائی تو یہ ہے کہ جیون کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، میری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اور جب وہ اندر کے ہوش میں اس کا دھوکہ ہٹ جائے گا اور وہ سمجھ جائے گا کہ اصل میں زندگی موت کے بعد ایک اور زندگی ہے، اگر میں وہاں کامیاب ہو گیا، وہاں مجھے اللہ مجھ سے راضی ہو گیا تو میں وہاں کامیاب ہوں، اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا تو میں ناکام ہوں، تو پھر انسان خود دل سے عمل پہ کھڑا ہوگا، پھر جو عمل کرے گا ہوش میں آ کر وہ عمل کچھ اور ہی ہوں گے، وہ عمل اللہ کو قبول ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر مسلمان غفلت کی نماز پڑھتے ہیں، اس لیے زندگی میں انقلاب نہیں آتا، بدلاؤ نہیں آتا، اللہ کا علم حاصل نہیں کرتے، گمراہیوں میں بھٹک رہے ہیں، اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں، اسلام کو فرقوں میں بانٹ لیا ہے، غلط دین کو صحیح سمجھ لیا ہے اور دین حق کو سننے کو تیار نہیں ہوتے، علم نافع سنتے بھی نہیں ہیں تاکہ جیون میں بدلاؤ آئے۔ جو علم لابھ دینے والا ہے، جو گیان لابھ دینے والا ہے، جو علم نفع دینے والا ہے، اس کو سننے کو تیار نہیں ہوتے میرے بھائیوں۔ جس کو اللہ کی ہدایت نہ ملی وہ تباہ و برباد ہے، جس کو ہدایت مل گئی اللہ کی وہ کامیاب ہے، جس کو ہدایت ملی ہے اسی کے عمل اللہ کو قبول ہیں، یاد رکھنا، جس کو اللہ کی ہدایت مل گئی اسی کے عمل اللہ کو قبول ہیں۔ کہ ہدایت کا مطلب کیا ہے، جب بندہ اللہ کی کھوج میں تکلیف اٹھائے گا تو اللہ اس کو سچی راستہ دکھا دے گا، جب سچا راستہ دکھائے گا تو وہ دنیا کے دھوکے سے باہر نکلے گا، سچائی کے ہوش میں آئے گا، جب ہوش و حواس میں عمل کرے گا تو وہ عمل اللہ کو قبول ہیں، یاد رکھنا۔ غفلت کے عمل، دنیا کے نشے میں عمل جو انسان کرے گا وہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ یہ قرآن کا صاف فیصلہ ہے کہ غفلت کے عمل اللہ کو قبول نہیں ہے، غفلت کی نمازیں ان کے منہ پر مار دی جائیں گی پھینک کے۔ تو میرے بھائیوں اپنے مالک اللہ کو پہچانو، اس کی پہچان کرو، ہر چیز کائنات میں اس کی پیدا کی ہوئی ہے اور وہ اکیلا پیدا کرنے والا ہے، ہاں، اور پیدا کی ہوئی چیز ہر پرکار سے پیدا کرنے والے کے سامنے بے بس اور محتاج ہوتی ہے، اور ہم آنکھ کھول کر دیکھیں یہ پوری کائنات ایک ہستی کی محتاج ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا ہے قل هو اللہ احد، اللہ صرف ایک نہیں ہے، کبھی ہم سوچ رہے ہیں صرف ایک ہے، نہیں، تنہا اکیلا ہے، وہ تنہا اکیلا، ہاں، صرف اللہ ہی ہے جو اپنے سہارے سے قائم ہے، اپنے سہارے سے، اپنی ذات سے قائم ہے، اور باقی سب کچھ اس کے سہارے سے قائم ہے، یاد رکھنا۔ سارا جہان مرنے مٹنے والا، اللہ کبھی نہ مٹنے والا، ہر چیز کو اللہ نے سنبھال رکھا ہے، اسی نے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ اکیلا تنہا ہے، کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہے، کوئی اس کا ساجھیدار نہیں ہے، اس کا ہم شریک نہ بنائیں، اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی پوجا نہ کریں، وہ نراکار ہے، اس کا ایک دنیا میں ہے طریقہ اس کا بتایا ہوا، اللہ کی منمانی، وہ ہے اسلام، اور صحیح قرآن میں جو بتایا گیا ہے، نماز پڑھو، اللہ کی مرضی سے اس کی پوجا کرو، نماز میں کوئی مورتی نہیں ہوتی، 5 بار حکم دیا ہے، اور ایک ہے دنیا میں اب انسان کی منمانی کا طریقہ۔ تو جو اپنی منمانی کے طریقے پہ چل کے جائے گا میرے بھائیوں، اللہ کے یہاں اس کے کوئی بھی عمل، کوئی بھی دھرم قابل قبول نہیں ہے، وہ نرک کی آگ میں جائے گا، اور جو اللہ کی منمانی پر چل کے جائے گا وہ موت کے بعد اللہ کا انعام پائے گا۔ اور اللہ کی منمانی کہاں ہے؟ قرآن مجید میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی میں۔ اس لیے جو انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی اپنے جیون میں اتارے گا اللہ اس سے راضی ہوگا اور موت کے بعد کی زندگی میں اسے کامیاب کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، جو بھی ہمارے بھائی دنیا کے دھوکے کے نشے میں بھٹک چکے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ اپنے جیون کو بچا لو، یہ جیون موت کی طرف جا رہا ہے، دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، اپنے جیون کو جہنم کی آگ سے، نرک کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو بربادی سے بچاؤ، اور اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی پہ آ جاؤ۔ اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے سے اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی گندگی سے پاک کرو مرنے سے پہلے تو کامیابی ہے، ورنہ ناکامی ہے بھائی۔ اور یاد رکھنا، مالک دنیا میں بھیج کر بلاتا ہے بندے کو کہ میرے آدیش پہ آ جا۔ آج جو انسان اسلام مذہب میں داخل ہوتا ہے، اسلام کو قبول کرتا ہے،
وہ اپنے سچے مالک کی مرضی پہ آتا ہے، اور جو نہ آیا وہ تباہ ہو جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا۔ اور جو اسلام میں آ کر اسلام کے نیم قانون فالو کرے گا، اپنے مالک کے حکم پر چلے گا، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر قرآن کے حکم پر چلے گا، وہی انسان کامیاب ہوگا۔ تو میرے بھائیو، اپنے مالک کی مرضی پہ آ جاؤ اور اسلام دھرم کو مان لو، اللہ کا حکم مان لو۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے یہ بات فرمائی ہے، اور دنیا کے ہر انسان سے یہ بات فرمائی ہے، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جینی ہو، یہودی ہو، کوئی بھی ہو، سب سے یہ بات کہی ہے، مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے سنسار کا مالک، قسم ہے زمانے کی، وقت کی، کہ لوگوں تم دنیا میں ہمیشہ رہنے کو نہیں آئے ہو، تم ایک جیون کا سمے لے کے آئے ہو، تمہیں یہاں سے جانا ہے۔ اوروں کی موت پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ اور لوگ جا رہے ہیں روز، تم اپنے جانے پہ کے ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ تو تمہیں اس دنیا سے جانا ہے، وقت کو برباد نہ کرو۔ تم دنیا میں ایک وقت لے کے آئے ہو، موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے کے لیے آئے ہو۔ سب کچھ میرا ہے، مجھے پالو گے تو سب کچھ پالو گے، مجھے کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا۔ تو والعصر، قسم ہے زمانے کی، وقت برباد نہ کرو۔ تمہارا شریر موت کی طرف جا رہا ہے، جیون ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، اور 4 کام کرو اگر جہنم کی آگ سے بچنا ہے۔ والعصر کے حساب سے اگر ہمیں جنت میں جانا ہے، جہنم سے بچنا ہے، تو یہ 4 کام ہمیں کرنے پڑیں گے۔ چاروں کاموں میں سے اگر ایک بھی کام چھوڑ دیا تو پھر ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ والعصر کے حساب سے، قرآن کی اس صورت کے حساب سے، والعصر، قسم ہے زمانے کی، وقت کی، کہ لوگوں وقت برباد نہ کرو، 4 کام کرو، چاہے ہندو ہو، چاہے کوئی بھی ہو، سب سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان الانسان لفی خسر، ہیں کیا کرو؟ سارے انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، سب گئے جہنم کی آگ کے سمندر میں۔ صرف 4 جو 4 کام کریں، صرف وہ بچیں گے۔ الا الذین آمنوا، کہ اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ سب سے کہہ رہا ہے اس میں، چاہے وہ ہندو دھرم کے ماننے والے ہوں، ہیں ہاں، کہ اے میرے بندو، چاہے وہ سکھ دھرم کے ماننے والے ہوں، چاہے وہ جینی دھرم کے ماننے والے ہوں، چاہے وہ عیسائی دھرم کے ماننے والے ہوں، چاہے وہ یہودی دھرم کے ماننے والے ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، ایک زبان میں کہوں گا، اے مسلمانوں، اے ہندوؤں، اے سکھوں، اے عیسائیوں، اے جینیوں، اے پارسیوں، اے یہودیوں، اے دنیا کے سارے انسانوں، میں تم سب کا مالک ہوں، الحمدللہ رب العالمین، میں سارے عالمین کا رب ہوں، صرف مسلمانوں کا نہیں ہوں۔ کیا کرو تم؟ کہ تم میری پیدا کی ہوئی چیزوں کی پوجا مت کرو، مجھ پر دل سے ایمان لاؤ۔ ہاں، میرا کوئی روپ آکار نہیں ہے، میں سب سے اوپر ہوں، میں ہی کائنات کو چلا رہا ہوں، سورج میرے آدھین ہے، ہر چیز میرے حکم کے بندھن میں بندھی ہوئی ہے۔ دل سے ایمان لاؤ مجھ پر، اور میں نے میرے نبیوں پر، میری کتابوں پر، قدر تقدیر پر، موت کے بعد کی زندگی پر، کہ تمہارا موت کے بعد حساب کتاب ہونا ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، موت کے بعد حساب کتاب ہونا ہے، دل سے ایمان لاؤ۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر ایمان لانے کے بعد میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر میرے حکم پہ آ جاؤ، اور پھر اچھے کرم کرو، نیک کرم کرو، دھرتی پہ فساد نہ پھیلاؤ، میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر جو تمہارے اندر ہے، اور قرآن کے آدیش کو پہچان کر اس کے حکم پہ آ جاؤ، میرے حکم پہ آ جاؤ، اپنی مرضی چھوڑ دو۔ اور آگے کیا فرمایا؟ پہلی شرط کیا ہے؟ کہ دل سے ایمان لاؤ۔ دوسری کیا ہے؟ کہ پھر نیک کرم کرو، میرے حکم پہ آ جاؤ، مجھ پہ ایمان لا کر کہ میں ایک ہوں، لا الہ الا اللہ، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے پوجنے کے لائق، عبادت کے لائق، سر جھکانے کے لائق، اپنی منوکامنائیں، اپنی اچھائیں مانگنے کے لائق، میرے سوا کوئی کسی کے دکھ دور نہیں کرتا، میرے سوا کوئی کسی کی تکلیف دور نہیں کرتا، میرے سوا کوئی کسی کو ایک گھونٹ پانی پلا نہیں سکتا، میرے سوا کوئی کسی کو ایک دانہ کھلا نہیں سکتا، میرے سوا کوئی حرکت کر نہیں سکتا، سب کچھ الحمدللہ رب العالمین، میں سب کا پالنے والا ہوں۔ ہاں، تو اس لیے ساری تعریف میرے لیے ہیں۔ تو مجھ پہ دل سے ایمان لاؤ، کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آخری انتم سندیشٹھا ہیں، ہاں، آخری نبی ہیں۔ تو اس لیے جو قرآن مجید میں سنسار کے سچے مالک نے فرمایا، وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کر کے دکھایا، اور ساری انسانیت کو بتایا کہ تمہارا سچا مالک ایسے راضی ہوگا، اسے راضی کرو، اسے راضی کرنا تمہارے جیون کا مقصد ہے۔ تیسری کیا ہے؟ الا الذین آمنوا، خود سچائی پر چلو اور برائی پر راضی مت ہو، خود سچائی پر چلو اور سچائی کو دنیا میں زندہ کرو اور برائی کو مٹاؤ۔ ہاں،
پھر آگے کیا فرمایا؟ بتواصوا بالصبر، صبر کرو اس دنیا پر، دنیا کے حرص و حوث، لالچ، دنیا کی مال دولت کی دوڑ سے رک جاؤ، یہ کامیابی نہیں ہے۔ وفروا الی اللہ، اپنے مالک کی طرف دوڑو، اس کو راضی کرنے کی طرف دوڑو، یہ ہے کامیابی کا راستہ۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ چٹنگ بازی دھوکہ دھڑی مت کرو، دل سے ایمان لاؤ، دل سے اس کے حکم پر چلو، نیک عمل کرو، اچھے کرم کرو، دھرتی میں فساد نہ پھیلاؤ، الا الذین آمنوا، پھر اس کا سچا پیغام دنیا میں پھیلاؤ، دل سے پھیلاؤ، چٹنگ بازی مت کرو۔ یہ نہیں کہ تمہارا دھیان تو لگا ہے دنیا میں، دین تو ایک دکھاوے کا کام ہے صاحب، نہیں، مین چیز ہے یہ دھیان اللہ کی طرف لگانا۔ اللہ تعالیٰ اس دھیان کو ہی تو مانگتا ہے، میرے بندے سب کچھ میں نے تجھے دیا، اس دھیان کو میری طرف لگا، میرے حکم پہ آ جا، میں دنیا کا تیرا دھوکہ ہٹا دوں گا۔ تو اس لیے وتواصوا بالصبر، دنیا پہ صبر کر، میں مالک ہوں، یہ دنیا میں نے بنائی ہے، یہ دنیا کا جیون کی حقیقت کو پہچان، یہ دکھوں کا گھر ہے، تکلیفوں کا گھر ہے، مصیبتوں کا گھر ہے، پریشانیوں کا گھر ہے، یہاں تیری کبھی بھی موت آ سکتی ہے، تیری جان میرے قبضے میں ہے، اس دنیا کے پیچھے نہ پڑ، مجھے راضی کر، پھر میں اس دنیا سے بہترین دنیا جنت کے تجھے دوں گا، بہترین جیون دوں گا، تیری ہر اچھا کو پوری کروں گا۔ اور اگر تو میری طرف سے مر کے میرے پاس اندھا ہو کے آیا، سچائی سے مجھ سے اندھا ہو کے آیا، دنیا بٹورتے ہوئے آیا، تو پھر میری لعنت تجھ پہ برسے گی، میرے غصے کا، میرے عذاب کا تو مستحق ہوگا، اور میری جہنم تجھے تباہ کر دے گی۔ تو میرے بھائیوں، یہ 4 کام کرنے ضروری ہیں، اگر 4 میں سے ایک بھی چھوڑ دیا تو پھر ناکامی ہے۔ چاروں کام کریں تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اور ان 4 کاموں میں ہی اللہ کے سارے آدیش ہیں، اللہ کا سارا حکم ہے، اور ان 4 چیزوں کا ہی جو ہے پورا اسلام کا خلاصہ ہے، ان 4 چیزوں میں اسلام کا خلاصہ ہے، اور ان 4 چیزوں پر ہی انسان اگر چلنا چاہے گا تو وہ اسلام اسے قبول کرنا پڑے گا، اپنے مالک کی مرضی پہ آنا پڑے گا، اپنے مالک کے حکم پہ آنا پڑے گا، اس کی شرن میں آنا پڑے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ اپنے بندوں کو بلاتا ہے، میرے بندو آ جاؤ، اے نفس دنیا سے دھیان ہٹا کر کے میری طرف آ جا، میری پناہ میں آ جا، چھوڑ دے دنیا کو، دنیا دھوکے کا گھر ہے، شیطان اور دنیا کی پناہ سے میری پناہ میں آ جا۔ اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر یہ دنیا تجھ سے چھڑوا دوں، تو پہلے ہی چھوڑ دے، دنیا کی محبت چھوڑ دے، یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے۔ رات دن ہم دیکھتے ہیں کتنوں کی دنیا چھوٹتی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری بھی چھڑوا دے گا۔ تو اس سے پہلے کہ میرے بندے میں تجھ سے دنیا چھڑوا دوں، تو پہلے ہی چھوڑ دے، دنیا کی محبت چھوڑ دے، یہاں دھیان مت لگا، یہاں کی کس چیز سے محبت نہ کر، میری طرف دھیان لگا، مجھ سے محبت کر، مجھے راضی کر، میں نے تجھے پیدا کیا ہے، میرا احسان کا بدلہ احسان سے دے۔ اگر تو نے میرے احسان کا بدلہ ناشکری سے دیا تو میری جہنم تجھے جلا کے راکھ کر دے گی۔ ہاں، تو میرے بھائیو، وتواصوا بالصبر، صبر کا مطلب ہے اپنے آپ کو روکنا، تھامنا، دنیا سے صبر کریں، اپنے آپ کو روکیں، مال دولت کوٹھی بلڈنگ بنگلے کی دوڑ سے سوچیں، ذرا دھیان لگائیں میں کر کیا رہا ہوں، ارے یہ جیون بیکار ہے، یہ کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، میں کہاں دوڑ لگا رہا ہوں، اپنے مالک کی طرف دوڑ لگاؤں، اللہ کا حق پیغام دنیا میں پھیلائیں۔ اب دیکھیے، ہر انسان غلطیوں کا پتلا ہے، غلطی ہوتی ہیں، ہمارے دامن میں تو بھی جو ہے داغ ہیں، دھبے ہیں غلطیوں کے، ہم کسی کو دعوت دیں گے تو، لیکن صبر ایک ایسی چیز ہے کہ ہمارے نبی کا دامن تو بالکل صاف تھا۔ مکے کے کافر انہیں ہیرا کہا کرتے تھے کہ ہیرا ہے، ہیرا ہے، سچا، صادق، ایماندار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں ہے، اور نہ کوئی آ سکتا ہے، مکے کے کافر یہ کہا کرتے تھے۔ لیکن جب ہمارے نبی نے سچائی کا پیغام، اللہ کے حکم سنائے اور لوگوں سے کہا لا الہ الا اللہ، پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو مکے کی 60,000 آبادی سب ہمارے نبی کے دشمن ہو گئے، اور پھر مذاق اڑایا کرتے تھے ان کا۔ 13 برس ہمارے نبی پر اتنے ظلم کیے، بہت ستایا گیا، یعنی حد ہو گئی، اتنے ظلم کیے۔ اور پھر ہمارے نبی جب مدینے چلے گئے تو مدینے میں بھی لوگوں نے چین نہ لگن دیا، وہاں بھی جو ہے سازش میں لگ گئے کہ اس کو جو ہے ختم کرو، اس کا قتل کرو، تو وہاں بھی لوگوں نے جو ہے جا کے جنگیں لڑیں۔ پھر ہمارے نبی نے مدینے میں جو ہے دین پھیلایا، تو وہاں لوگ اکٹھے ہوئے، پھر اچھے لوگوں کو لے کر کے، جب وہ کافر، جب اللہ کا انکار کرنے والے اسلام کو مٹانا چاہتے تھے اور لڑنے کے لیے آئے، پھر اللہ کا حکم آیا کہ اے مسلمانوں، تم مت ڈرو، اب تم ان سے ڈرو مت، ان سے لڑو۔ تو پھر ہمارے نبی نے جنگ کی، جنگ کرنے کے بعد ان کافروں کو قید کر لیا،
اور قید کرنے کے بعد اب ان کی نیت کیا تھی کہ ہم نے محمد پہ بہت ظلم کیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بہت ظلم کیے ہیں، اب ہم ان کی قید میں آ گئے، اب ہمیں یہ پیس کے در دیں گے، بہت ظلم کیے ہم نے ان کے اوپر۔ لیکن جب ہمارے نبی آئے تو پوچھا کہ لوگو تم نے میرے اوپر اتنے ظلم کیے ہیں تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو ہیں؟ تو لوگوں کے دماغ میں کیا تھی کہ یہ ہمیں پیس کے در دیں گے، اب ہم نے بہت ظلم کیے ان کے اوپر، ہم ان کی قید میں آ گئے۔ لیکن ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ جاؤ، میں اپنے مالک اللہ کو راضی کرنے کے لیے تمہیں معاف کرتا ہوں۔ تو سارے لوگ قدموں میں گر گئے تھے کہ واہ، نبی سے بڑا دل، اتنا بڑا دل کسی عام انسان کا نہیں ہو سکتا، تم واقعی میں اللہ کے نبی ہو، معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے، دھرتی پہ امن شانتی قائم کرنے والے، فساد کو روکنے والے، انسانیت کا بھلا چاہنے والے، بے شک تم संसार کے سچے مالک کے بھیجے ہوئے اوتار ہو، آخری انتم سندیشٹھا ہو، آپ نبی ہو۔ تو لوگ پہلے ایمان نہیں لائے تھے، لیکن جب معاف کر دیا سب کو تو پیروں میں گر گئے اور کہا کہ اب ہم دل سے ایمان لاتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کے سوا کوئی پوجا کرنے کے یوگیہ نہیں ہے، ایک اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی ہماری مشکلوں کو آسان نہیں کرتا، کوئی ہمارے دکھوں کو دور نہیں کرتا، ایک اللہ کے سوا، ایک اللہ کے سوا ہمیں کوئی کھلا پلا نہیں سکتا۔ محمد رسول اللہ، آپ اس کے سچے نبی ہیں۔ تو لوگ ایمان لے آئے۔ تو مکے میں جو ہے ہمارے نبی کے ساتھ کیا کیا گیا، مذاق اڑایا گیا۔ ہمارے نبی قرآن کی آیت سنا کرتے تھے، لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے، قرآن کا مذاق اڑاتے تھے، ہمارے نبی کا مذاق اڑاتے تھے۔ کوئی کہتا ہے یہ مجنون ہے، کوئی کہتا ہے یہ پاگل ہے، کوئی کہتا ہے یہ جادوگر ہے، کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا، اور کہتے تھے کہ یہ محمد کہتا ہے نعوذ باللہ کہ جہنم میں جو ہے زہریلا پیڑ ہے۔ تو اب کہتے تھے کہ بھائی بتاؤ جہنم میں کیا ہے، کہ آگ میں کوئی پیڑ ہوتے ہوں گے؟ اس طرح سے مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ان کی عقل ماری گئی تھی کہ مالک جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، تو مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور کیا کہتے تھے کہ بھائی یہ بتاتے ہیں کہ بھائی جہنم میں 18 فرشتے ہیں۔ تو ایک پہلوان کہتا کہ 10 فرشتوں کو تو میں سنبھال لوں گا، باقی 9 کو تم سنبھال لینا۔ بتا کتنی بگڑی ہوئی عقل تھی ان کی، کتنے دنیا میں گمراہ تھے وہ لوگ۔ انہیں کیا تمیز کے فرشتوں کی طاقت کیا ہے، انہیں کیا ہوش کے مالک کی طاقت کیا ہے، انہیں کیا ہوش کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اللہ کے سچے نبی ہیں۔ کتنے بگڑے ہوئے لوگ ہوں گے وہ، آپ ذرا سوچئے اس چیز کو۔ تو ہمارا دامن تو بھی گندہ ہے، ہمارے نبی کا دامن تو بالکل پاک تھا، صاف تھا ہر عیب سے۔ مکے کے کافر بھی جو ہے اسلام کا پیغام پھیلانے سے پہلے سچا کہا کرتے تھے، صادق امین، سچا ایماندار۔ جب اللہ کا پیغام پھیلایا تو مذاق اڑایا کرتے تھے، مگر ہمارے نبی بتواصو بالصبر، صبر کرتے تھے۔ اور کافروں نے کہا کہ تم جو چاہو ہم کر دیں گے، بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، مگر تم اس دین کو مت پھیلاؤ۔ تو ہمارے نبی نے کیا کہا کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھو گے، ایک ہاتھ میں سورج، تب بھی میں اس اپنے کام سے نہیں ہٹوں گا۔ کیا مطلب تھا کہ پوری دنیا کی کائنات کی جو ہے ساری دولت، مال دولت، سب کچھ تم میرے ہاتھ پہ رکھ دو گے، تب بھی میں اسے قبول نہیں کروں گا، اپنے رب کے دین کو پھیلاؤں گا۔ تو کیا کیا؟ دنیا پہ صبر، دنیا کے مزے میں نہیں ڈوبے، مال دولت کے پیچھے نہیں لگے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جیون کا مقصد بتایا لوگوں کو۔ تو میرے بھائیوں، یہ جیون ایک دھوکہ ہے، اس پر غور کریں، ہم کہاں چل رہے ہیں۔ اگر ہم اللہ کو بھول کر دنیا کی دوڑ لگا رہے ہیں تو ہم دھوکے میں جی رہے ہیں۔ ہوش میں آئیں، غور کریں ہم کر کیا رہے ہیں۔ اور یہ گانے، فلم، ناٹک یہ دیکھنا بالکل بند کر دیں۔ گانے بجانا شیطان کا میٹھا زہر ہے، یہ انسان کو تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا۔ اللہ کی طرف دھیان لگائیں، اس کا گیان حاصل کریں۔ جیون موت کی طرف جا رہا ہے۔ اور ہمارے چینل کے اندر جا کر ایک ایک کر کے ساری ویڈیو دیکھیں۔ اگر آپ کو نہ پتہ ہو کہ چینل کے اندر کیسے جانا ہے تو کسی پڑھے لکھے سے پوچھ لیں کہ ابھی مجھے اس چینل کے اندر بڑھ کے ساری ویڈیو دیکھنی ہے، چینل کے اندر کیسے جائیں گے؟ تو بھائی بتانا میرا کام ہے محنت کرنا، آپ کا کام ہے جو محنت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ہوش میں لے آئے گا۔ ہم تو اس لیے محنت کرتے ہیں کہ شاید کوئی ہوش میں آ جائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے اوروں کو سچا راستہ دکھائے، دھوکے سے بچائے، بھٹکنے سے بچائے، سچے راستے پر لے آئے۔ تو میرے بھائیوں، اسی لیے ہم محنت کر رہے ہیں، میں محنت کر رہا ہوں
شاید کسی کا دھیان اللہ کی طرف لگ جائے، دنیا کے دھوکے سے ہٹ جائے، ایمان نصیب ہو جائے۔ اے انسان، انمول تیرا جیون یوں ہی گوا رہا ہے، کس اور تیری منزل کس اور جا رہا ہے۔ تیرے جیون کی منزل اور مقصد یہ ہے کہ تو اپنے مالک کو راضی کرے، مگر تو دنیا بٹورنے پر لگا ہوا ہے، دھوکے کا جیون جی رہا ہے۔ تجھے اللہ نے جنت کے سپنے دیے تھے، سورگ کے سپنے دیے تھے، تو ان سپنوں کو دنیا میں پورا کرنے کی طرف بھاگ رہا ہے۔ یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، اس کے پیچھے نہ بھاگ، اللہ کی طرف بھاگ، تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور جنت میں ہمارے ہر سپنے پورے کرے۔ میرے بھائیوں، سچائی پر غور کریں، دھیان لگائیں، غور سے دیکھیں سچائی کیا ہے۔ یہ دنیا مرنے مٹنے کا جہان ہے، اور اس زندگی کا کھیل ایک سانس کا ہے۔ ایک سانس ختم تو زندگی ختم۔ اس لیے اس جیون کے دھوکے کی طرف سے نگاہ ہٹاؤ، سچائی کی طرف لگاؤ۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری اس ویڈیو سے آپ نے کافی نصیحت حاصل کی ہوگی، کافی اچھا گیان حاصل کیا ہوگا۔ ایسی ہی ویڈیو پانے کے لیے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو بھائی سبسکرائب کر لیں، اپنے موبائل میں سیو کر لیں، گھنٹی ضرور دبا دیں، تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ایسی اچھی بنا کر بھیجیں وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے۔ اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب پر اللہ تعالیٰ کی، ایشور کی سلامتی ہو، کرپا ہو، دیا ہو۔ تو بھائی میری نہ اردو صحیح ہے نہ ہندی صحیح ہے، اور میری جیسی بھی زبان ہے، اپنی زبان میں خود بھی جاگنے کی کوشش کرتا ہوں، اوروں کو بھی جگانے کی کوشش کرتا ہوں کہ شاید کوئی کہنے سننے سے ہوش میں آ جائے۔